السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى اسمن عظیمہ، یہ دونوں آیت نساء کے اندر ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے بغیر توبہ کے اگر کوئی مر گیا. کیوں کہ یہ دراصل بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا. اس کے لیے معافی ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں، حتیٰ کہ نسبتیں کیسی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں شرک کی معافی نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ بات معمولی ہے. یہاں پر دیکھیے بات کس طرح ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ بات بہت معمولی ہے. حضرت نوح اپنے بیٹے کو اس شرک کی وجہ سے نہ بچا سکے، حضرت نوح اپنی بیوی کو اس شرک کی وجہ سے نہ بچا سکے، حضرت لوط اپنے بیوی کو اس شرک کی وجہ سے نہ بچا سکے. اسی طرح حضرت ابراہیم اپنے باپ کو اس شرک کی وجہ سے نہ بچا سکے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے چچا کو نہ بچا سکے. پھر کون ہو سکتا ہے کہ ہم بچا لیں گے؟ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ واقعات سنیے آپ. نوح علیہ السلام کے لیے پیغام آ گیا کہ تم تنور میں جیسے ہی پانی دیکھو اپنی قوم کو لے کے نکلو. جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. پھر اس کے بعد جب کشتی میں سوار ہوئے تو کہا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. اے اللہ اس کا چلنا بھی تیرے نام سے ہے، اس کا ٹھہرنا بھی تیرے نام سے ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک تو بڑا ہی مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. پھر کیا ہوا؟ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء. پانی کو حکم ملا کہ آسمان کو برساؤ، زمین کو حکم ملا کہ تم شق ہو جاؤ، پانی زمین سے بھی ابل پڑے. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، پانی ہی پانی، ہر طرف پانی. ایسا طوفان کبھی نہیں آیا زمین کے اوپر. وہی تجری بہم فی موج کالجبال. اب جیسے اٹھ رہے ہیں اوپر سے موج لوٹ جو کہتے ہیں نا موج، کیسے پہاڑوں کے مانند اٹھ رہے ہیں، کیسے پہاڑوں کے مانند موجیں اٹھ رہے ہیں اس کے اندر سے، پانی کے اندر سے. تجری بہم فی موج کالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وہاں پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو ان موجوں میں تیرتا ہوا. بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے. اے بیٹے، اے میرے بیٹے آ جاؤ، آج تمہارے لیے کیا ہے؟ یہی کشتی پناہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پناہ نہیں ہو سکتا. تم مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، کافرین میں سے نہ ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین. تو بدبخت بیٹے نے جواب دیا
قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین کہ بیٹے نے کہا کہ دیکھو وہ پہاڑ ہے، پہاڑ کی چوٹی، وہاں پر پہنچ جاتا ہوں تو میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح نے کہا کہ آج تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ، اے میرے بیٹو اب بھی ایمان لا لو، اب بھی شرک کو چھوڑ دو، آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ ایک بڑی موج جیسی ایک اٹھی، ایک بہت بڑا موج اس کے اوپر آیا، حتیٰ کہ ان دونوں کے درمیان پردہ حائل ہو گیا۔ بیٹا نظروں کے سامنے، حضرت نوح کی نظروں کے سامنے بالکل ڈوب رہا ہے۔ نوح کون سے نوح ہیں، کون سے نوح ہیں، کتنے پیارے نوح ہیں، حتیٰ کہ نوح نام ہی اس وجہ سے پڑا کہ اللہ کی ڈر و خشیت میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھوں میں ایک لکیر پڑ گئی تھی، یہاں پر ایک لکیر، یہاں پر ایک لکیر۔ نوحہ کہتے ہیں، نوحہ میت پہ جو رویا جاتا ہے اس کو نوحہ کہتے ہیں، اسی سے یہ نام نکلا ہے نوح۔ کیوں؟ اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ڈر و خشیت سے کہ ان کا نام نوح پڑا ہے۔ اپنی زندگی کتنا تبلیغ میں گزارے ہیں پتہ ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح نے اپنی قوم کے لیے 50 کم ہزار سال دعوت کی ہے، 950 سال برابر دعوت۔ کیسی دعوت کی ہے، کیسی دعوت کی ہے؟ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ اے اللہ میں نے رات دن انہیں بلایا ہے، رات دن انہیں توحید کی دعوت دی ہے۔ اپنے حیثیت سے تمام تر زندگی اللہ کی راہ میں بتانے والے یہ نوح ایک مرتبہ التجا کرتے ہیں لیکن شرک کے مقابلے میں قبول نہیں ہو رہی ہے دعا۔ اللہ اکبر۔ آپ ایسے حیثیت سے سنیں، اس کے اندر عبرتیں کیسی ہیں لینے کی کوشش کریں مسلمانوں، خطرناک کیوں سمجھو۔ نوح نے 1400 اپنے پورے 1000 سال، 1050 سال کل زندگی ہے، اگر 50 سال میں بھی نبی بنے ہیں تو 1000 سال پوری قوم میں دعوت کیے ہیں، اور کبھی کچھ نہیں مانگا ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے، بلکہ پورا تقوی میں روتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ ایک مرتبہ ہے زندگی میں انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے بیٹے کے سلسلے میں۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سما اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ جودی کے پہاڑ پہ جب کشتی تک گئی، یہ اتر گئے تو فرمایا قال یا نوح ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ نوح پکارے، ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، اے اللہ میری نظروں کے سامنے میرا بیٹا برباد ہو گیا، ڈوب گیا، جہنمی ہو گیا، جبکہ تیرا وعدہ تھا کہ اپنے گھر والوں کو تو محفوظ رکھے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا، نوح سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو محفوظ رکھوں گا۔ کہا ہاتھ اٹھا کے میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اللہ، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا اپنے صرف سے ہے، میرا اہل خاندان ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اللہ تیرا وعدہ حق ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو تو بڑا ہی رحم کرنے والا، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ وہ غفور الرحیم، وہ تمام بندوں پہ اپنی رحمت کو نچھاور کرنے والا، وہ جو اپنے عرش کے اوپر لکھنے والا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے نفس پر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وسعت رحمتی علی غضبی، میرے غضب پر میری رحمت چھائی ہوئی ہے۔ ایسا ارحم الراحمین ساتوں آسمانوں پر سے جواب دے رہا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح دراصل یہ تمہارا بیٹا تھا ہی نہیں۔ 1000 سال محنت، اللہ سے کبھی کوئی التجا نہیں، ایک التجا، اللہ جیسا ارحم الراحمین شرک کو نہیں بخشتا۔ کہا کہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں ہے، صرف اتنا کہہ کے چھوڑ دیا؟ نہیں، انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ دیکھو نوح، تمہارا بیٹا غیر صالح عمل کیا کرتا تھا، ایمان والا عمل نہیں تھا اس کے پاس، اور تم جو التجا کر رہے ہو میرا بیٹا ہے معاف کر دے، یہ جاہلوں کی سی باتیں ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں کی سی باتیں نہ کرو۔
नूह ने कोई झगड़ा नहीं किया, कहा कि क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ उस सवाल से जिसका मुझे इल्म नहीं दिया गया है, व इल्ला तग़फिर ली व तरहमनी अकुन मिनल खासिरीन, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत न किया और मुझ पे रहम न किया तो मैं खसारा उठाने वालों में से हो जाऊंगा। फौरी तौर पे मान लिया। फरमाया इसी तरह तहरीम के आखिरी में ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहत अबदैन मिन इबादिना सालिहीन फ़ख़ानताहुमा फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअा वक़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी तंबीह है औरतों के लिए खुसूसी तौर पर। फरमाया हम मिसाल पेश करते हैं काफिर औरतों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की। कानता तहत अबदैन मिन इबादिना, ये दोनों मेरे सालिह बंदों के अंडर में थी, मेरे सालिह बंदों की बीवियां थी। फलम तुग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअा, होने के बावजूद भी ये निस्बतें अल्लाह के मुकाबले में कोई काम ना आ सकी। शिर्क किया तो कह दिया गया कि तुम जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाओ। वक़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन। फरमाया इसी तरह आज़र के बारे में बहुत दावत दिए, बुलाया अपने बाप को, कहा कि ऐ बाप, ऐ मेरे अब्बा जान, मेरी पैरवी कीजिए। इत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या, मैं आपको बताऊंगा सीधी राह क्या है। बाप बदबख्त था, कहा कि चले जाओ यहां से, नहीं तो हम तुम्हें संसार कर देंगे, पत्थर मार मार के हिलाक कर देंगे। जाते वक्त कहा अस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, ऐ मेरे अब्बा जान मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूंगा। लेकिन बाप शिर्क ही पे मर गया। अल्लाह तबारक व तआला कहता है वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीह इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। कि इब्राहीम का जो इस्तिग़फ़ार करना था वो तो इस उम्मीद में था कि एक न एक दिन ये शिर्क को छोड़ देगा, तौहीद कबूल कर लेगा। लेकिन जब पता चला कि ये तौहीद कबूल नहीं किया है, शिर्क ही पे मर गया है, तो इब्राहीम ने इस्तिग़फ़ार करना छोड़ दिया। और नबी के लिए भी सजावार नहीं कि मुशरिक के लिए इस्तिग़फ़ार करे, हत्ता कि क्या है वो जहन्नमी बन गया। बुखारी व मुस्लिम की रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं हशर के मैदान में इब्राहीम अपने बाप से मुलाकात करेंगे। यल्क़ा इब्राहीम अबाहु आज़र यौमल क़ियामह व अला वजहि आज़र क़तरतुन व ग़बरतुन फ़यक़ूलु लहू इब्राहीम अलम अक़ुल लक ला तासिनी फ़यक़ूलु अबूहु इन्नका ला आसीक फ़यक़ूलु अल्लाहु अज़्ज़ व जल या रब इन्नका क़द वअदतनी अल्ला तुख़ज़ीनी यौमल क़ियामह फ़अय्यु ख़िज़्यिन अख़ज़ा मिन अबिल अबअद फ़यक़ूलु अल्लाहु अज़्ज़ व जल या इब्राहीम इन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफ़िरीन या इब्राहीम मा तहत रिजलैक फ़यंज़ुर फ़इज़ा बिज़ीक़िन मुतलत्तिक़िन फ़युख़ज़ु बिक़वाइमिही फ़युल्क़ा फ़िन्नार। अल्लाहु अकबर। दिल दहला देने वाली हदीस है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हशर के मैदान में इब्राहीम अपने बाप आज़र को देखेंगे। आज़र उस वक्त क्या होगा, जिल्लत से सियाह होगा उसका चेहरा गम की वजह से। हमारे लिए भी ये मामला कभी कभी पेश आता है, गम हो जाए ना चेहरे से पहचान लिया जाता है, क्या जी गमगीन बैठे हो। लेकिन क़यामत का गम, जहन्नम का गम, जहन्नम की आग ऐसी है कि पूरा चेहरा काला हो जाएगा। क़तरतुन व ग़बरतुन, जिल्लत से सियाह है। फ़यक़ूलु लहू इब्राहीम, इब्राहीम पूछेंगे अपने बाप से अलम अक़ुल लका ला तासिनी, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरी नाफरमानी न करना। बाप कहेगा इन्नका ला आसीक, आज मैं तेरी नाफरमानी न करूँगा, आज मान लेता हूँ, आज मैं तेरी नाफरमानी न करूँगा। इब्राहीम हाथ उठा देंगे अपने रब के हुजूर। कौन इब्राहीम हाथ उठा रहे हैं, पता है इब्राहीम कौन है? इब्राहीम कौन है पता है? अल्लाह के रसूल का आना इब्राहीम की दुआ है। हाँ, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिक। अल्लाह के रसूल की बिअसत किन की दुआ है? ये तो इब्राहीम की दुआ है ना। इब्राहीम पता है कौन है?
جن کو اللہ نے کہا سورہ نحل میں کہ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک فرد نہیں، ایک امت ہے، ایک امت، پورا ایک امت ہے، ایک ابراہیم۔ ابراہیم کون ہے پتا ہے؟ جس کی گارنٹی خود اللہ تبارک و تعالی نے بقرہ میں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو ہر طرح آزما لیا، امتحان میں کیا سرٹیفکیٹ؟ فَأَتَمَّهُنَّ، 100% رزلٹ ان کا، اتمہن، ایک دو میں نہیں، کتنی قربانیوں میں، کتنی آزمائشوں میں، کتنے امتحان میں ہم نے پایا، ہم نے آزمائش کی، سب میں 100% رزلٹ ہے ان کا، فَأَتَمَّهُنْ۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اب لے لو امامت، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب تمہاری امامت کیا ہے؟ پوری انسانیت پہ تمہاری امامت ہے۔ ابراہیم اس کے عوض تم امام بنا دی گئے پوری انسانیت کے لیے، حتیٰ کہ امت محمدیہ کو بھی حکم ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاہِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ کو حکم ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاہِيمَ حَنِيفًا، اے ابراہیم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں، پوچھا صحابہ نے یہ کس کی سنت ہے؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ایسے ابراہیم موحد اعظم، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بھی ہاتھ اٹھایا کبھی رد نہیں ہوئی، اللہ نے ان کی ہر دعا قبول کی، حتیٰ کہ مکے کے لیے دعا کی، اے اللہ یہاں پہ رزق دے دے، یہاں پہ پھل دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پھل دیا ہے، آج بھی چلے جائیے ہر قسم کا پھل آپ کو مل جائے گا۔ یہ تمام دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں، لیکن ایک مشرک کے مقابلے میں اللہ نے ابراہیم کی دعا قبول نہیں کی۔ ہاتھ اٹھا دیا حشر کے میدان میں، کہا کہ یا رب انک قد وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامہ فأی خزی اخزا من ابی الابعد، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو حشر کے میدان میں مجھے رسوا نہ کرے گا، تو حشر کے میدان میں مجھے ذلیل نہ کرے گا۔ آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کون سی رسوائی ہو سکتی ہے؟ میں جنت کو جاؤں میرا باپ جہنم جائے، میں جنت کو جاؤں میرا باپ جہنم جائے، اس سے بڑی تذلیل، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اے اللہ ان کو معاف کر دے، میرے ساتھ جنت کو بھیج دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تمہیں معلوم نہیں ہے انی حرمت الجنت علی الکافرین، ہم نے جنت حرام کر دی ہے مشرکین و کافرین پر۔ دعا قبول نہیں ہوئی، صرف دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم ما تحت رجلیک، دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے، فینظر فاذا بضیق متلطق فیؤخذ بقوائمہ فیلقی فی النار، کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا پاؤں کے نیچے یہ خون آلود بجو، گیدڑ کی شکل کا ایک جانور ہے، گیدڑ کی شکل کا ایک جانور ہے جو بجو ہے، تو خون آلود بجو ان کے پاؤں کے درمیان تیر رہا تھا اپنے خون میں، وہی آزر ہے جس کے پاؤں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ کون؟ ابراہیم کا باپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے باپ کو نہ بچا سکے، یہ شرک۔ آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اپنے چچا کو۔ چچا کون ہے پتہ ہے؟ کیسی مدد کی ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر تھے جب ان کے دادا فوت ہوئے۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک وہ چچا کفالت کیے ہیں اللہ کے رسول کی، اپنے بیٹوں سے بڑھ کے چاہا ہے۔ دنیا کے اندر کسی چچا نے اپنے بھتیجے سے ایسی محبت و نصرت نہ کی ہوگی، اور کوئی بھتیجا اپنے چچا سے اتنی محبت نہ کیا ہوگا جو محمد الرسول اللہ اپنے چچا ابو طالب سے کیا کرتے ہیں، اور ابو طالب محمد الرسول اللہ سے کیا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنے بیٹوں میں وہ زمانہ جب اللہ کے رسول کے قتل کا خطرہ تھا تو اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے دشمن کو دکھانے کے لیے ایک بستر پہ سلا دیا کرتے تھے۔ جب دشمن دیکھ لیتا کہ فلاں بستر پہ اللہ کے رسول سوئے ہیں، کوئی حملہ کرنے کی نیت سے آتا بھی تو ایسے ہو جانا چاہیے، اس اسکیم کے مطابق وہ بستر سے رات اٹھاتے اپنے بیٹے کو اس بستر پہ لٹا دیتے، اللہ کے رسول کو کوئی اور بستر دے دیتے تاکہ کوئی دشمن اگر سوتے وقت دیکھ بھی لے تو میرا بیٹا مارا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطرہ نہ ہو۔
ایسی محبت کرنے والا چچا جس نے تقریباً 40 سال سے زیادہ کفالت کی ہو اللہ کے رسول کی، ہر طرح کی کفالت، حتیٰ کہ دین کی راہ میں بھی پیش آنے والا ہر معاملہ، شعب بنی ہاشم کے اندر 3 سال تک محصور رہے بغیر کچھ کھائے پیے۔ بلال کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جاندار کوئی چیز نہیں کھا سکتا تھا، حتیٰ کہ ہم ایک مرتبہ باہر نکلے بھوک کی وجہ سے تو ہمیں ایک بالکل چھچڑا ملا، بلی جو کھا کے ڈال دیتی ہے نا، چمڑے کا ایک ٹکڑا، اس کو ہم نے دھویا، پھر اس کے مطابق اس کو چوس لیا ہم نے، کیونکہ کئی دنوں کا فاقہ تھا۔ اس میں بھی ساتھ دیا کافر ہونے کے باوجود بھی ابو طالب نے۔ لیکن جب وفات کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول کو شدید خواہش تھی کہ چچا کلمہ پڑھ لیں، وفات کا وقت قریب ہے، اس کے اپنے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول سامنے آتے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، عتبہ بیٹھا ہوا ہے، شیبہ بیٹھا ہوا ہے، ربیعہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تمام بدبخت جو اس کے دوست ہیں ابو طالب کے، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوتے ہیں، قریب کرتے ہیں اپنے منہ کو، کہتے ہیں کہ اس کان میں اے میرے چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اس توحید کو قبول کر لیجئے، میں کل کے دن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں حجت پیش کروں گا، میں یہ کلمہ رکھ کر کسی نہ کسی طرح آپ کو جنت لے جاؤں گا۔ لیکن وہ یوں اٹھا کے نظر دیکھتا ہے، ابو جہل کو دیکھتے ہیں، ابو لہب کو دیکھتے ہیں، عتبہ شیبہ ربیعہ کو دیکھتے ہیں، وہ بدبخت ترین لوگ کہتے ہیں کہ اے ابو طالب کیا تم ڈر گئے موت سے؟ آخری وقت تم کیا ہے دین بدل لوگے؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں سب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ طنز برداشت نہیں کر سکتا کہ ابو طالب موت کے وقت ڈر گیا، اسی وجہ سے آخری جو لفظ وہ ادا کرتے ہیں وہ یہی لفظ ہوتا ہے کہ میں عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں، عبد المطلب کے دین پہ، اسی پہ وفات ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں ہمیشہ سمجھا کیجئے کہ اپنے دوست احباب کے بارے میں ہوشیار رہیے، ان دوستوں نے بہت سوں کو بگاڑا ہے۔ صحبت اچھی ہونی چاہیے، اگر ابو طالب کی صحبت اچھی ہوتی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ جیسے افراد نہ ہوتے تو ابو طالب ایک مرتبہ اسلام قبول کر چکے ہوتے، لیکن یہ دوست ہیں جن کی وجہ سے ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بہت بڑی بات ہے، دوستوں کے معاملے میں بہت تساہل برتتے ہیں لوگ، جیسے چاہے دوستی کر لیتے ہیں، اچھا ہونے کے باوجود بھی چند سال میں انسان بگڑ جاتا ہے۔ ایسی دوستی پیدا کیجئے، اگر آپ نے برائی کا ارادہ کیا بھی تو دوست پکڑ لیں کہ نہیں جی ہماری صحبت میں رہتے ہوئے تم نہیں کر سکتے۔ ایسی دوستی مت کیجئے کہ آپ اچھائی کا ارادہ کریں تو بھی دوست آڑے آ جائیں، چلو جی پکچر کو جائیں گے، کیا جی تمہیں بھی ملا بن گئے زمانے میں، میں دیتا ہوں جی پیسہ، اور ایک معاملہ ہے سگریٹ سے سلگٹ سلگاتے، وہ ایک کیا ہے فیشن کہتے ہیں، دوستی کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر۔ حرام چیز میں کیا ہے آپ کے لیے نفع؟ کیا تناوٹی، کیا تکبر ہے حرام چیز میں؟ مسلمان کرنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھی، حرام ہے، یاد رکھ لیجئے مسلمانوں، سگریٹ حرام ہے متفقہ طور پر علماء کے اقوال کے مطابق، مکروہ وغیرہ کا چلتا نہیں ہے، حرام ہے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے، کبھی کبھار تو حال بھی چھوٹا ہو، یہاں اندر پی کے شاید نیچے ڈال کے اوپر آتے شاید ہو، کسی طنز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دراصل احکامات ہیں، سیکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور لہسن کا جو معاملہ تھا، اس کی بدبو سے اتنی کراہت کی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی کچی پیاز لہسن کھائے تو ہماری مسجد کو نہ آئے، حالانکہ اس کی بدبو بہت کم ہے سگریٹ کے مقابلے میں، وہ 1000 گنا زیادہ ہے۔ وہ کوئی بازو آ کے کبھی کھڑ جاتا میری سانس رکنے شروع ہو جاتی۔ اب یہاں تو معاملہ اور تنگ ہے، تنگ حال، کوئی کیا کرتا ہے برابر وہ گیٹ میں نیچے ڈال کے انہوں اوپر چڑھے تو بالکل خوشبو بکھر رہی ہے ہر طرف، گویا کہ سگریٹ ہی کا ماحول ہے، کوئی کلب وغیرہ کا ماحول ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کم از کم مساجد کو آتے ہوئے تو لحاظ رکھا کرے۔ اصل میں صحبت ہے جو چھوڑنا نہیں چاہتا انسان، صحبت بگاڑ دیتی ہے۔ اچھی صحبت اختیار کرے لوگوں، یہ آپ کے لیے المرء مع من احب، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں انہی کے ساتھ کرے گا، احوال انہی کے سے ہو جائیں گے جیسے جس سے اس نے محبت کی ہے۔ آپ ایکٹر سے محبت کرتے ہیں، انہی کے فیشن اپناتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ چلو جی امیتابھ بچن کے ساتھ اٹھ کو چل جاؤ، تمہیں کہاں ہونا، حالت کیا ہوگی؟
ہاں حدیث میں یہی ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ جاؤ گے تم. حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ مشرق و مغرب کا فاصلہ کیوں نہ ہو ان دونوں کے درمیان. ہاں مشرق اور مغرب کا فاصلہ کیوں نہ ہو ان دونوں کے درمیان. تبھی بھی اللہ کیا کرے گا معلوم؟ محشر کے میدان میں وہ تمہیں بول لگا تھا نا امیتابھ بچن انہیں تو تم نہ نہیں جانتا، میں بلا تم ملا کو چھوڑیں گا. ہاں ملا کو چھوڑ کو بولیں گا بڑی محبت کرنے والے بھائی نو بھی تمہیں کہاں جاتی ہیں، بلا لے کے چل جاؤ. ہاں حدیث کے الفاظ ہیں، خدا کے لیے اپنی محبتوں کو ان اہل اللہ کے ساتھ لگائیے جن کے بارے میں ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میں نے ابو بکر کے سے اعمال نہیں کیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اعمال نہیں کیے، عمر کے سے اعمال نہیں کیے، عثمان کے سے اعمال نہیں کیے، لیکن خدا کی قسم میں ان لوگوں سے محبت رکھتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے محبت رکھتے ہو انہیں کے ساتھ کل حشر میں معاملہ ہوگا، تو میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اللہ کے رسول ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں گا. محبت ہے، یہ صحبت کا اثر ہے. تو غرض کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی شرک پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل امٹ کے آ رہا ہے محبت میں اپنے چچا کی. دل چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کو منا لیں، استغفار کر لیں، کسی نہ کسی طرح اپنے چچا کو بخشوا لیں. ہم سمجھتے ہیں فلاں پیر کے پاس چلے گئے یہ بخشوا لیں گے، انہوں کیا کریں گے؟ سیدھا ہاتھ پکڑ کو لے کو چل جائیں گے، نہیں تو انہوں ان کا دامن پکڑ لیں گے. تو اٹھ کو میں جی تمہارا مرید کر گو بول کو کیا رہا تو پکڑیں گے، وہاں تو دامن پورے ننگے اٹھیں گے نا، کیا پکڑیں گے؟ کون سا دامن تھا وہاں؟ ہاں حفاتن عراتن، حدیث کے الفاظ ہیں حفاتن عراتن. جس طرح تم ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو بعینہ ہی اسی طرح نکلو گے وہاں پر قبر کے اندر سے. تم کیا پکڑنا ہے کیا لینا ہے؟ وہاں تک کچھ نہیں ہوگا. مسلمانوں سمجھ جاؤ، دیکھو کہاں جا رہے ہیں ہم، کیسے کیسے اعتقادات ہیں جو توحید کو بگاڑ دیا ہے. طنز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہنسی کا مقام نہیں، سمجھنا چاہیے، خطرناکی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں. استغفار، اللہ نے مجھے استغفار سے نہیں روکا ہے تو میں استغفار کروں گا. صحابہ پوچھتے ہیں استغفار کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اللہ نے نہیں روکا ہے، جب تک نہیں روکا ہے تب تک استغفار کروں گا. رنجیدہ ہو جاتے ہیں. آیت اترتی ہے پہلے تو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے اللہ کے رسول آپ جس جس کو محبت ہے، آپ جس جس کو چاہتے ہیں کہ ہدایت مل جائے اس کو اللہ ہدایت نہیں دے گا، اللہ جس کو چاہے اس کو دیتا ہے. اللہ اکبر. کس طرح کے الفاظ ہیں دیکھیے تاکہ لوگ سمجھ جائیں یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے. مسلمانوں ہم نے نہیں جانا ہے اس کی اہمیت. جب یہ آنکھ یہاں بند ہوگی وہاں پر کھلے گی تو معلوم ہوگا یہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے. اب تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. کثرت و غفلت و دنیا کی رغبتی نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ بالکل غفلت میں ڈال دیا ہے. یہ آنکھ یہاں بند ہوگی تو وہاں کھلے گی، تب پتا چلے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. یہ توحید کتنی افضل رکھنے والی، افضلیت رکھنے والی چیز ہے، وہاں پتا چلے گا. تو یاد رکھ لیجئے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول آپ جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت نہیں دیتے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے. ہدایت کا معاملہ میرا ہے. لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے تو کیا ہے انکار، مجھے تو روک نہیں دیا گیا، میں استغفار کروں گا. آیت اتری توبہ کی. ما کان للنبی والذین آمنوا. اللہ اللہ اللہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے. شرک کی خطرناکی کی اس سے بڑی کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ کبھی سزاوار نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو قریبی طور پر. ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ یہاں تک کہ بات بالکل واضح ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اس کی وفات شرک پہ ہوئی ہے، تو پھر اہل ایمان کے لیے اور نبی کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ استغفار کرے. اللہ کے رسول کو ابو طالب کے استغفار سے روک دیا گیا.
حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ خدا کی قسم میں اگر وہ کچھ صلہ رحمی جنہوں نے کی ہے چچا نے ابو طالب نے اگر نہ وہ کی ہوتی کہ جنت جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے ابو طالب، لیکن اب ان کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون سا عذاب؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے ابو طالب کو، جس کی وجہ سے سر کا بھیجا کھول جائے گا۔ آگ دنیا کی آگ نہیں، یہ جہنم کی آگ ہے۔ دنیا کی آگ تو کیا ہے، 70 مرتبہ بجھا کے یہاں پر بھیجی گئی ہے۔ یہ آگ 70 مرتبہ بجھا کے یہاں بھیجی گئی ہے۔ 70 گنا زیادہ ہے وہ جہنم کی آگ، جس کے صرف جوتے اگر نیچے پہنائے جائیں گے تو اوپر سے دماغ تک کھول جائے گا۔ یہ جہنم کا سب سے آخری اور ہلکا عذاب ہے۔ تصور کر کے دیکھ لیجئے جب بڑا عذاب کیا ہوگا۔ یہ ہے وہ شرک جس کو نوح اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، بیوی کو نہ بچا سکے، لوط اپنی بیوی کو نہ بچا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہ بچا سکے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہ بچا سکے، تو مسلمانوں ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس شرک کے ساتھ قبول کر لے گا جو ہمارے درمیان آج رواج پا گیا ہے۔ قبروں کی زیارت کے نام پہ کیا کچھ کر رہے ہیں، قبرستان کی زیارت کے نام پہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ایک اہم سوال کا جواب، تفصیلاً گفتگو تو نہیں ہے میرے پاس، میں مجموعی طور پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ لوگ اس معاملے میں غلط فہمی مغالطے میں ڈالنے کے لیے کہتے وہ جو شرک ہے وہ ہندوؤں کا شرک ہے، وہ جو کچھ آیتیں آئی ہیں وہ سب بتوں کے لیے ہیں، قبروں کے لیے کہیں آئی ہیں؟ اولیاء اور بت دونوں یکساں ہو جا سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے ان کے لیے کچھ پاور دے رکھے ہیں۔ بتوں کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ بے جان بت تھے جس کے لیے تمام آیتیں اتری ہیں، لیکن ہمارے تو اولیاء ہیں جن کو اللہ نے بڑا معزز کیا ہے، ان کے بارے میں تمام آیتیں نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم آیتیں چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو جواب آپ ہی کی حیثیت سے دے دیتے ہیں۔ یہ شرک جو آج مسلمانوں میں ہے واقعتاً مشرکین مکہ میں نہیں تھا، وہ واقعتاً بتوں کا شرک کر رہے تھے۔ یہ جو شرک ہمارے اندر پھیلا ہوا ہے قبروں کے نام پر، قبروں کے سامنے تعظیماً کھڑے ہو جانا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قبر والے کو ویسے ہی صاحب حیثیت اختیار ماننا جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ یہ شرک ہے؟ یہ شرک ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے ہمیشہ ہمیں اس کی دلیل لینے کے لیے مشرکین پہ نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دلیل بڑی واضح ہے ہمارے سے پہلے جو امت مسلمہ تھی ان کی زندگیوں سے۔ حیران ہوں گے آپ، کون ہیں وہ؟ دیکھیے ہم یہ منصب پہ بعد میں آئے ہیں، ہماری ایک ایکس امت مسلمہ ہے، وہ ہے بنی اسرائیل۔ وہ امت پہلے امت مسلمہ تھی، بعینہ ہی یہی پوزیشن رکھ رہی تھی جو پوزیشن امت مسلمہ کی آج ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ موقع جب ہم نے تمام امتوں پر تمہیں فضیلت دی تھی اور تمام عالم پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ یہی پوزیشن پہ تھے جو امت محمدیہ آج ہے، تمام امت پہ، عالمین پر فضیلت رکھنے والی امت، یہ ہماری ایکس امت مسلمہ ہے۔ یہ کیسے تھی؟ اللہ کو مانتی تھی، رسولوں کو مانتی تھی، وحی آیا کرتی تھی، کتاب ان کے پاس ہوا کرتی تھی، کتاب تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، سلیمان آئے، داؤد آئے، اسی طرح بہت سے انبیاء کرام آئے ان کے اندر۔ ان لوگوں کے اندر یہ شرک ہوا یا نہیں ہوا یہ دیکھنا ہے ہمیں۔ بتوں کو چھوڑ دیں، مشرکین کو چھوڑ دیں، یہ امت مسلمہ بعینہ ہی ہماری طرح جو تھی، ہمارے پاس کلام اللہ ہے، ہم بھی امت محمدیہ ہیں، محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے لیے رسول ہے، وحی ہے، ملائکہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح یہود و نصارہ کے پاس بھی اللہ بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، عیسیٰ یا موسیٰ ہوں گے، کتاب تورات یا انجیل ہوگی، انبیاء کرام کو مانتے ہیں، وحی آ رہی ہے۔ اب ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ سن لو، انہوں نے کون سا شرک کیا اور کس کو اللہ کے رسول نے شرک کہا۔ بخاری کی روایت کے مطابق
فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. خدا کی قسم یاد رکھ لیجئے، جن قبروں کی وہ پوجا کر رہے تھے ہمارے قبروں سے افضل تھے. ہم اولیاء کو دیکھ رہے ہیں، وہاں تو انبیاء کا معاملہ تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے انبیاء کہا ہے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے لعنت زدہ قرار دیا ہے. لعنت کیا مطلب؟ لعنت بڑے بڑے گناہوں کو کی جاتی ہے، اور رسول لعنت کن کو کرتا ہے؟ جو واقعتاً جہنمی ہوتا ہے، اسی کے لیے لعنت کرتا ہے رسول. اللہ کے رسول وہ بھی کب کر رہے ہیں؟ مرض المفات میں، آخری زندگی کے دور میں، اس ڈر سے کر رہے ہیں کہ کہیں آگے چل کر یہ امت بھی قبروں کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں میری قبر کو مسجد نہ بنا دے. فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدا، لوگوں یاد رکھو میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، عرس عید کا موقع نہ بنا لینا. یہاں پہ کیا ہوتے؟ عرس ہوتے لمبے لمبے 2-3 گھنٹے کے. اب اس میں دیکھو نا عورتاں کیا کو بیٹھے، اللہ اکبر، کیا غلاٹے اس کے اندر. نوجوانوں کو تو مزے کے پورے مواقع ہیں اس میں. وہ رات ان کے لیے کیا ہے، شب برات سے کم نہیں ہوتی جب یہاں سے عرس نکلتا ہے. یہی معنی ہے عید کا. اللہ کے رسول اپنی قبر کو بھی عید نہ بنانا کہا ہے، اپنی قبر کو بھی. لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو بھی عید مت بناؤ. یہاں تو معاملہ کسی اور کا ہے، وہاں بنی اسرائیل کا معاملہ خود انبیاء کو قبریں بنانا تھا، جس کو اللہ کے رسول نے یہ کیا کہ لعنت قرار دی. اسی طرح ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ہم جب حبشہ میں تھے وہاں پر ہم نے کنیسے دیکھے تھے. کنیسہ چرچ، اس کے اندر خوبصورت خوبصورت تصاویر ہوا کرتی تھی، اس کے اندر خوبصورت خوبصورت ان لوگوں کی قبریں ہوا کرتی تھی. وہ بھی ہڈیوں سے تبرک حاصل کرتے تھے، ان کے بھی درگاہوں میں وہ سب چیزیں ہوتی تھی جو آج یہاں ہو رہی ہیں. رات کو بغیر آپریشن کے آپریشن ہو جاتا وہاں پر، پیٹ کا درد چل جاتا، کیا خواب میں کون طبیعہ کو بولے تو ان کے پورے مسائل حل ہو جاتے. پتہ نہیں وہ کون کہاں سے آتا، کیسے ہوتا. انشاءاللہ کیا ہے اس پر بھی ایک تفصیلی نوٹ ہوگی. اب یہ جو ہوتا ہے نا، عموماً عام طور پر یہ دیا جاتا ہے، دیکھو جی ولی کے پاس کرامت نہیں کو تو ایسا سبھی ہوں گا کہ میں کیسا پیٹ کے درد سے گیا معلوم برابر ہوگا. دیکھو میں پوچھتا ہوں کیا مندروں میں نہیں ہوتا یہ؟ اگر مندروں میں نہیں ہوتا کہیں کو جاتے وہاں؟ وہ اماں کر کو بول کو ہے نا ایک درخت، ہاں وہ اماں آ گئی تو وہاں اماں کرنے گئے تو اماں بھیج ڈالتی. ہوتا نہیں. کتنے لوگ جا کے اچھے ہوئے نہیں ہوئے ہیں؟ ہاں میرے پاس دلائل ہے. مندروں میں بھی ہوتا ہے یہ، وہاں بھی لوگ اچھے ہوتے ہیں. جب وہاں کہیں گے کہ فلاں مندر میں گیا تھا مجھے اچھا ہو گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ سب اللہ کرتا سو جینے بجھ جاؤ کیا کریں گا. یہ بات یہاں بھی بولو نا، سب اللہ کرتا سو یہاں کیا ہوں گا. یہاں کی بات بدلا دیتے ہیں. تم مندر میں جاؤ، درگاہ میں جاؤ، سب کرنے والا تو اللہ ہی ہے، بس تم اپنا ایمان خراب کر لیتے ہو. بس جو ایمان کے ساتھ تمہیں صحت چاہیے تھی، تم نے کیا کیا؟ اپنے ایمان کو خراب کر لیا، اپنے ایمان کو خراب کر لیا. تو غز ام سلمہ وغیرہ بیان کرتی ہیں کہ وہاں پر بھی یہ سب کچھ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تھے، تو میں نے ایک مرتبہ وہاں کی وہ خوبصورتی بیان کی کہ فلاں تصویر بڑی اچھی تھی، وہ جو چرچ تھا وہ بڑا بھی بہترین تھا. تو اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ہیں. کیوں؟ ان کا کوئی صالح آدمی مر جاتا، ان کا کوئی صالح آدمی مر جاتا تو وہ فوری طور پر ان کی قبر بنا کے سجدہ گاہ بنا لیتے. بتوں کا شرک نہیں بیان ہو رہا ہے یہاں پر، یہی ولیوں کا شرک بیان ہو رہا ہے جو ہمارے اندر پھیلا ہوا ہے. ہم نے بھی کیا کیا؟ کوئی صالح آدمی جس کی زندگی کل توحید پہ تھی، خدا کی قسم عبد القادر جیلانی نے اپنی پوری زندگی توحید پہ بتائی تھی، لیکن جب انہوں نے وفات پائی انہی کے نام پہ شرک کے دروازے کھول لیے گئے، انہی کے نام پہ ایسی ایسی کرامتیں کی گئی، ایسی ایسی چیزیں ان سے منسوب کی گئی جو اللہ تبارک و تعالی کا خاصہ ہیں. یہی وہ شرک ہے جو پچھلی امتوں کے اندر آیا.
मुशरिकीन मक्का का कोई मसला नहीं तो मत लीजिए कोई मिसाल, लेकिन यहाँ पर हमें वाज़ेह मिसाल मिलती है कि ये कब्रों पर जो कुछ हो रहा है उसी शिर्क के ज़ुमरे में आता है। क़ुल उद्उल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकून कश्फ़-अज़-ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला उलाइका अल्लज़ीना यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु व यरजून रहमतहु व यख़ाफ़ून अज़ाबहु इन्न अज़ाब रब्बिका काना महसूरा। सूरह इसरा की इन आयतों में आप लोगों के सवालात के पूरे जवाबात हैं। जो समझते हैं कि बुत और थे जिसका शिर्क पहले हो रहा था, हम जो कर रहे हैं ये शिर्क के ज़ुमरे में नहीं आता है। अल्लाह कहता है क़ुल उद्उल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, जो लोग ये गुमान करते हैं कि अल्लाह को छोड़कर दूसरे भी कोई मदद कर सकते हैं, अल्लाह को छोड़कर दूसरे भी आपके लिए मुश्किल कुशा हो सकते हैं, अल्लाह को छोड़कर दूसरे भी आपकी मदद कर सकते हैं गायबाना तौर पर, फला यमलिकून कश्फ़-अज़-ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला, हरगिज़ ये कोई मिल्कियत नहीं रखते कि किसी भी बुराई को आपसे दूर कर सके। बल्कि उनका हाल तो ये है, अब देख लीजिए अच्छी तरह, उनका हाल तो ये है उलाइका अल्लज़ीना यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीला, उनका हाल खुद यही है कि वो अल्लाह के यहाँ दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं हम। किनका हाल? जिनको पुकारते हो। किनका हाल? जिनको पुकारते हो। बुत होते तो वो क्यों अल्लाह से दुआ करते कि ऐ अल्लाह मैं रहमत की उम्मीद हूँ, मुझ बोलते कहाँ तभी? किन की तरफ इशारा है तभी? बताइए ना अच्छी तरह। अगर तर्जुमे में शक है तो उठा के देख लीजिए, इसरा के अंदर वलियों की तरफ ही इशारा है, जो जिंदा लोग सालेह लोग हैं उनकी तरफ इशारा है। उलाइका अल्लज़ीना यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रब, उनका हाल खुद ये है कि वो अल्लाह के यहाँ रात दिन पुकारते रहते हैं और उनकी शदीद ख्वाहिश ये है कि अल्लाह की रहमत के सबसे करीब तर कौन हो जाएगा। वयरजून रहमतहु वयखाफून अज़ाबा, अल्लाह के अजाब से थर थर कांपा करते हैं और अपने आमाल के एवज़ अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिनको तुम पुकारते हो उनका हाल ये है। अगर बुत को पुकारना मकसूद होता तो वो कैसे अल्लाह से उम्मीद बांधते, वो कैसे दुआ करेंगे, वो कैसे अल्लाह से खौफ खा सकते हैं, वो कैसे अल्लाह तबारक व तआला से रुजू हो सकते हैं। यही उन सालेह लोगों का अक़वाल है जिनको आप लोग समझते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे लिए सिफारिशी हैं, ये अल्लाह के यहाँ हमारे लिए काम आ जाएंगे। उन्हीं के बारे में अल्लाह कहता है कि ऐ लोगों तुम समझते हो ये तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। वहाँ उन औलिया का हाल यह है कि वो रात दिन अल्लाह के यहाँ हुजूर में दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह हम रहमत के उम्मीदवार हैं तो अजाब से बचा ले। ये दलील है सबसे बड़ी, याद रख लीजिए। बुतों का शिर्क मुराद नहीं है यहां पर उन्हीं सालेह लोगों का शिर्क मुराद है जिसे हम समझते हैं कि अल्लाह के यहाँ ये लोग सिफारिशी हैं, अल्लाह के यहाँ हमें यूं करके छोड़ देंगे, अल्लाह के यहाँ हमें क्या है बुला कर लेके चले जाएंगे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, फला क्या है टिकट ले लो यहाँ पर कफन में रख लो, सीधे मुनकर नकीर भी सलाम कर को चले जाएंगे। फला पीर साहब के मुरीद भाई हमें क्या भी नहीं कर सकते, हमें मजबूर ही करते। ऐसा सब लिख के हैं किताब में बाकायदा। मुनकर नकीर आकर रोले उखड़ जाएंगे तो हमें मजबूरी ना क्या करेंगे, मुरीद इनके ऊपर कैसा हाथ रखने होगा हमारा, वहाँ से हमारे पीर हाथ रख डालेंगे हमारे ऊपर, हमारा क्या हल होगा। अजीब अजीब बातें हैं। फरिश्तों पे कोई हुक्म लगा सकता है? ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के अलावा कोई और हुक्म मानते भी नहीं, जानते भी नहीं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, अल्लाह की मासियत कभी जानते भी नहीं है। वो जो हुक्म उन्हें दे दिया जाता है कर गुजरते हैं। खूबसूरत से खूबसूरत भी कोई आएगा उठा के जहन्नम में फेंकोगा तो मालिक क्या नहीं देखेगा, अरे क्या जी इतनी खूबसूरत लड़की है ना, मैं कैसा उठा के फेंक डालूंगा, जहन्नम में जल जाएंगे ना। क्या अभी उसे मालूम ही नहीं, उसे हंसना भी मालूम नहीं है। उसे अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उसे हंसना मालूम नहीं है मालिक जो वहां का दारोगा है। वनादौ या मालिक लियक़्ज़ी अलैना रब्बुक क़ाला इन्नकुम माकिसून, जहन्नमी चीखेंगे पुकारेंगे मालिक मालिक जरा अपने रब से इल्तिजा करके बोलो, जरा जरा कम अज कम जरा कम हो जाए। 40 साल तक रिवायतों में आता है कि मालिक पलट के भी नहीं देखेंगे। 40 साल तक जहन्नमी पुकारते रहेंगे मालिक को जो जहन्नम के दारोगा हैं।
वनादो या मालिक, वनादो या मालिक। मालिक देखो जरा अपने रब से बोलो, जरा कम करो बोलो, ये तो जहन्नम है, आग है, जुलूस रही है। 40 साल तक पलट के नहीं देखेंगे, फिर 40 साल बाद पलट के देखेंगे तो कहेंगे इन्नकुम माकिसून, वहां पड़े रहो। यह मालिक, वहाँ अमाल काम आएंगे। अपने अकीदों को मत ख़राब कीजिए मुसलमानों। मेरे पास इससे ज़्यादा तफसील का वक्त नहीं है। जो कुछ मैंने मुख्तसरन आप लोगों को जहन में दिया है, ये पूरे 1 घंटे की तकरीर का एक ही खुलासा है। खुदा की कसम जहनों में पैवस्त कर लीजिए। अमाल और इबादात की जितनी शक्लें, जितने अक़वाल हैं, किसी भी मामले में अल्लाह तबारक व तआला के अलावा, ख़्वाह व इंसानियत का कोई भी बुलंद तरीन इंसान क्यों ना हो, या हजर व नसब के हिसाब से दुनिया के अंदर कोई और मखलूक क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और के लिए इबादत जायज़ नहीं है। और इबादत में किसी एक को भी शरीक करेंगे, आपके तमाम अमाल गारत हो जाएंगे, जिसको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें शिर्क से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौहीद पे कामज़न रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन मुवह्हिदीन में शामिल कर दे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के इनामात का हक़दार किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मुत्तक़ियों के ज़ुमरे में उठाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी रूहों को इल्लियीन में रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नतुल फिरदौस अता करे। हज़ा व बिल्लाहि तौफ़ीक़, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم।